بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدہ وظائف چینل کے ساتھ میں ہوں سیدہ سعدیہ حنا، مکمل کامل اور مجرب وظیفوں کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ جتنے بھی وظائف آپ نے آج تک سنے ہیں یا ان پر عمل کیا ہے، ان تمام وظائف کا ایک سردار وظیفہ بتانے جا رہی ہوں جو بہت عجیب عمل ہے، جس کو کرنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جیسے جیسے آپ اس عمل کو کرتے جاتے ہیں، دن بڑھتے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی تمام تنگدستی کو آپ کے گھر سے تو کیا آپ کی قسمت سے بھی نکال دیتا ہے، اور یہ ایک ایسا چراغ ثابت ہوگا جس کی روشنی دن بدن بڑھتی جائے گی، جو تمام اندھیروں کو نگل لے گی، جو تنگ دستی کے اندھیرے ہیں، پریشانی کے اندھیرے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ آپ کی محتاجی کو دور فرما دے گا۔ اگر آپ نے اب تک لوگوں کو کامیاب ہوتے دیکھا ہے اور یہ دیکھا ہے کہ لوگ کیسے ایک دم سے امیر ہو جاتے ہیں، تو اس عمل سے آپ خود دیکھیں گے کہ آپ فوراً ہی اللہ تعالیٰ کی رحمت کی نظر میں آئیں گے اور دولت مند کر دیے جائیں گے، اللہ آپ کو غنی کر دے گا۔ ایسا بادشاہ عمل ہے کہ جس کو کرنے والا خود بادشاہ بن جاتا ہے، اور اتنی دولت مل جاتی ہے کہ وہ تو کیا اس کی نسلیں بھی عیش کرتی ہے، ہمیشہ کے لیے غربت ختم کرنا چاہتے ہیں تو اس عمل کو فوراً کرنے کا ارادہ کر لیجئے، اللہ سے توفیق مانگ لیجئے، اس سے مدد مانگیے کہ وہ آپ کے اس عمل کو اس عمل میں شامل فرما لے جو مقبول عمل ہے، اور جن کے بعد اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور رضا حاصل ہو جاتی ہے۔ یقیناً آپ کے ساتھ بہت ہی پیارے معاملات ہوں گے، اللہ رحمتوں کے دروازے کھول دے گا، برکتوں سے نواز دے گا، آپ کی پریشانیوں کو دور فرما دے گا، یعنی آپ کو اس ایک عمل کی بدولت دنیا کا ہر فائدہ نصیب ہونے والا ہے۔ یقین کیجئے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے بہت قریب ہے، بے شک سب جانتے ہیں، وہ آپ کو ایسے سنے گا جیسے سننے کا حق ہے، جیسی اس کی سماعتیں ہیں، وہ آپ کی پکار کو اس طرح سے قبول فرمائے گا کہ آپ کو کسی اور کو پکارنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ دنیا کے بارے میں سب جانتے ہیں کہ جب کسی سے ضرورت پڑتی ہے تو وہ کیسے منہ موڑ لیتے ہیں، اور ضرورت بھی ایسی پوری کرتے ہیں کہ بندہ پھر بھی محتاج ہی رہتا ہے۔ آج ایک ایسا عمل بتانے جا رہی ہوں کہ وہ آپ کی ہر پریشانی اور محتاجی کو ختم کر دے گا۔ آپ اس عمل کو کر کے خود بھی راضی ہوں گے انشاءاللہ، اور آپ کا رب بھی راضی ہوگا۔ آپ نے کیسے کرنا ہے، کس طرح سے اس عمل کو پڑھنا ہے، میں آپ کو بتاتی ہوں۔ آپ نے 21 دن کا یہ عمل کرنا ہے، 21 دن تک آپ نے لگاتار پڑھنا ہے، اس میں ناغہ نہیں ہونا چاہیے، کوتاہی نہیں ہونی چاہیے، اور پھر اس کے بعد آپ نے اس کو فجر کے بعد پڑھنا ہے۔ کوشش کرنی ہے کہ صبح نہار اس کو پڑھ لیا جائے، جیسے ہی آپ فجر کی نماز ادا کریں اسی جگہ پر بیٹھ کر اس کو پڑھ لیں۔ بہت ہی آسان وظیفہ ہے، بڑے دل سے پڑھنے والا وظیفہ ہے۔ جیسے ہم وظیفہ کرتے ہیں ہمارا دھیان ادھر ادھر ہوتا ہے، یعنی ہم اگر کوئی آیت پڑھ رہے ہوتے ہیں تو صرف تسبیح گھماتے ہیں، ہمارا توجہ کسی اور چیز پر مرکوز ہوتی ہے، دنیا کا کوئی معاملہ سوچ رہے ہوتے ہیں، پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو ایسے ہرگز نہیں کرنا۔ پورا خشوع خضوع چاہیے، ڈوب کر پڑھنا ہے، ان لفظوں کو سمجھنا ہے، ان لفظوں میں اترنا ہے، اس کو اپنے اوپر حاوی کرنا ہے، تاکہ آپ کے دل میں نور پیدا ہو، آپ کی زبان میں نور پیدا ہو، آپ کے ارد گرد نور پیدا ہو، فرشتے آپ کو گھیریں، آپ کی دعا التجا رب تک لے کر جائیں اور وہ آپ کی سن لے انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ ایسا عمل ہے جسے آپ نے کرنا ہے، اور کرتے ہی انشاءاللہ دنیا کے تمام دکھوں اور تکلیفوں سے نجات پا جائیں گے۔ اللہ آپ کو لمبی عمر عطا فرمائے گا، صحت دے گا، پریشانیوں کو دور فرمائے گا۔ سب سے پہلے جو آپ نے کرنا ہے وہ یہ کہ آپ نے صدقہ خیرات دینی ہے، جتنا بھی دے سکتے ہیں، جتنا جیب اجازت دیتی ہے، اور نیت جو ہے آپ کی، جس نیت سے آپ دینے والے ہیں انہیں الفاظ میں بیان کر لیجئے۔ کسی ایک جگہ پر باوضو ہو کر بیٹھ جائیے اور اللہ تعالیٰ سے بیان کیجئے کہ آپ کی کیا نیت ہے، کس نیت سے آپ اس عمل کو کرنا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ اللہ کی رضا چاہیے، وہ ہم سے راضی ہو، کہ ہم نے اسی کا ذکر کیا، اسی کو یاد کیا، اسی سے مانگا، کسی بندے کے بارے میں نہیں سوچا، کسی بندے کے دروازے پر نہیں گئے، اس شان والے کے پاس آئے ہیں جس کی شان ایسی ہے کہ اگر کسی کو بنانا چاہے تو فقیر کو بادشاہ کر دیتا ہے، وقت کا سلطان بنا دیتا ہے، یعنی اتنی بڑی شہنشاہت ہے، اتنے خزانوں کا مالک ہے، اپنی جناب سے اپنے حساب سے نوازتا ہے، اور اس کا حساب بھی کیسا ہے سب جانتے ہیں کہ وہ کتنا سخی ہے، کتنا دینے والا ہے، تو ہمیں اس کی رضا مقصود ہے، ہم اس کی رضا بھی چاہتے ہیں کہ وہ ہم سے راضی ہو جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے یہ صدقہ خیرات اس
اس لیے کرنا ہے کہ اے اللہ پاک یہ وہ صدقہ ہے جو تیرے لیے تیرے ساتھ تجارت کی غرض سے کیا جاتا ہے، جس کے بدلے تو 10 دنیا اور 70 آخرت میں نوازتا ہے، جس کے بدلے تو راضی ہو جاتا ہے، جس کے بدلے تو پریشانیوں کو دور فرما دیتا ہے۔ جتنی چاہے مرضی گھٹن ہو وہاں پر ایسی ہوا چلا دیتا ہے اپنی رحمت کی کہ وہ گھٹن ہی ختم ہو جاتی ہے، اس کا نام و نشان نہیں رہتا۔ آپ نے اللہ سے ان نیت کے ساتھ اس جو الفاظ بیان کریں گے آپ نے صدقہ دینا ہے، آپ اس صدقوں کو کہیں بھی دے دیجئے جہاں آپ کو مناسب لگتا ہے کہ یہ وہاں پر ٹھیک ہے، صحیح ہے، میرا دینا ٹھیک چیز ہے۔ آپ کسی فقیر کو دے دیں، مسجد میں دے دیں، کسی دکان کے ڈبے میں ڈال دیں، تو آپ یہ کر لیں۔ پھر اس کے بعد آپ نے فجر کی نماز کے بعد یہ عمل کرنا ہے، اسی جگہ پر بیٹھنا ہے، نماز ادا کرنے کے بعد کسی سے بات نہیں کرنی، اور پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ درود پاک پڑھ لینا ہے، ایسے جیسے مدینے میں بیٹھے ہیں، سامنے روضہ رسول ہے اور آپ درود پاک محبت سے پیش کر رہے ہیں، آنکھیں بند کر لینی ہے اور تصور کرنا ہے کہ رحمت کی بارش آپ پر ہو رہی ہے، ہر طرف نور ہی نور ہے، سکون ہی سکون ہے، اور پھر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے جتنی آپ تعداد میں چاہیں، 1 3 7 11، ٹھیک ہے، اس تعداد میں سے کوئی بھی تعداد جس میں آپ کو لگے کہ آپ بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ درود پڑھ سکتے ہیں۔ پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ کو 11 بار پڑھنا ہے، جس کی برکت سب جانتے ہیں کہ یہ دولت کے لیے پڑھا جاتا ہے۔ جو غریب ہو، تنگ دست ہو، اگر فرض اور سنت کے درمیان 100 بار پڑھ لے تو بے شک اللہ تعالیٰ اسے عطا کر دیتا ہے، تمام خزانوں سے نواز دیتا ہے۔ تو آپ نے 11 بار یہ پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد آپ نے 11 بار استغفر اللہ پڑھنا ہے، استغفر اللہ، استغفر اللہ، پھر 11 بار آیت کریمہ پڑھنی ہے، اور پھر آپ نے اس کے بعد 21 بار سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے۔ سورۃ فاتحہ بھی جب آپ پڑھیں پورے ترجمے کے ساتھ پڑھیں، آپ کو ترجمہ آنا چاہیے، جیسے جیسے آپ زبان سے الفاظ نکالیں آپ کو پتہ ہو کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں اور کس طرح سے اللہ کی بارگاہ میں سوال کر رہے ہیں۔ بہت ہی پیارا عمل ہے جسے آپ کر کے خوش ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ آپ سے بہت راضی ہو جائے گا۔ آپ نے پورے دھیان سے جب بھی 21 بار پڑھنا ہے بسم اللہ ہر بار پڑھنی ہے، اور شروع کرنا ہے رک رک کر پڑھنا ہے، جلدی جلدی پڑھنے کی کوشش نہیں کرنی، اور جتنی دیر پڑھیں ان کے لفظوں کو محسوس کیجئے گا اپنے دل پر، اپنی زبان پر کس قدر آپ کی روح میں حائل ہوتا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کیسے نور کی برسات کرتا ہے۔ آپ نے یہ سب سوچنا ہے کہ اس وقت جیسے جیسے میں پڑھ رہی ہوں یا پڑھ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی نظر میری طرف ہو رہی ہے، میری تنگ دستی کتنی ہی زیادہ کیوں نہیں، اس جو آیات ہیں، یہ جو صورت ہے، اس کی برکتیں بہت زیادہ ہیں، اور وہ تمام تنگ دستی کو نگل رہی ہیں، میری تمام پریشانیاں دور ہو رہی ہیں، مجھے دولت کے لیے اللہ نے مخصوص کر لیا ہے، اور انشاءاللہ مجھے دولت عطا ہوگی، جو میں مانگ رہا ہوں مجھے مل جائے گا۔ آپ نے یہ تمام جو پوری صورت ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ آپ نے یہ پوری پڑھنی ہے، آمین بھی ساتھ کہنا ہے۔ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے درود پاک جو پہلے پڑھا تھا جتنی تعداد میں اسی تعداد میں پڑھنا ہے، پھر اپنا کاسہ سوال اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے، رو کر گڑ گڑا کر، اگر رونا نہ بھی آئے تو رونے والا منہ بنا کر اللہ سے مانگنا ہے، اور یہ کہنا ہے کہ یہ صورت جتنی عظیم ہے اور جتنی عظمت والا تو ہے، جتنے ان کے الفاظ میں برکتیں ہیں، رحمتیں ہیں، چھپی ہوئی ہیں، ظاہر ہیں، ان سب سے مجھے نواز دے، وہ سب مجھے عطا کر دے، مجھے دے دے۔ میں تیرے در کا سوالی ہوں، ایسا سوالی جو کہیں اور سوال کرنے نہیں جائے گا، اور جس کے پاس سوال کرنے کے لیے تیرے جیسا رب نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور آپ نے کہنا ہے کہ کوئی اور رب نہیں ہے، صرف ایک تو ہی واحد ہے، تجھے ہی مانتے ہیں اور تجھے ہی جانتے ہیں، جب کوئی پریشانی آتی ہے تیری طرف دوڑتے ہیں، تجھ سے رجوع کرتے ہیں، یعنی یہ وہ باتیں ہیں جو آپ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں، اللہ سے دعا جس بھی انداز میں جس بھی الفاظ میں کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ یہ ویسے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اگر آپ چاہیں تو ایسا بھی بول سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے جیسے بھی دعا کرنی ہے، آپ نے نیت کر لیا، نیت سب سے پہلے قبول کی جاتی
جاتی ہے، اس کے بعد آپ دعا کریں گے انشاءاللہ وہ بھی قبول ہوگی۔ اسی طرح سے 21 دن آپ نے مسلسل لگاتار پڑھنا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ اب اربوں خربوں پتی بن جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ 21 دن کے اندر اندر اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق نواز دے گا، اور جیسے جیسے آپ وظیفہ پڑھتے جائیں گے نا آپ کو خود محسوس ہوتا جائے گا جیسے دولت کے، عزت کے، رحمت کے دروازے آپ کے لیے کھول دیے گئے ہیں، اسباب بنائے جا رہے ہیں، ذریعے پیدا کیے جا رہے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ ہر طرف سے آپ کے لیے انتظام کر رہا ہے، زمین و آسمان کی تمام چیزیں آپ کے لیے مسخر کر رہا ہے۔ آپ کی جو بھی نیت ہے، جیسی بھی نیت ہے، اللہ سے آپ نے جیسے بھی مانگا ہے انشاءاللہ وہ اپنی شان کے ساتھ آپ کی تمام دعاؤں اور حاجتوں پر غالب ہو جائے گا اور آپ کو عطا کر دے گا۔ یہ ایسا وظیفہ ہے جسے چھوڑنے والا پچھتائے گا اور جسے کرنے والا ہمیشہ کے لیے سرخرو ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور میری دعا ہے اپنے تمام بہن بھائیوں کے لیے، آپ تمام سننے والوں کے لیے اور آپ کے تمام بہن بھائیوں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق تمام لوگوں کو رزق خیر عطا فرمائے، رزق حلال عطا فرمائے، ایسا رزق جس کے ساتھ پریشانی نہ ہو، ذلت نہ ہو، اور کوئی ایسی چیز نہ ہو جس کی وجہ سے ہم نقصان میں آ جائیں دنیا اور آخرت کے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عزتوں والا رزق عطا فرمائے اور خوشحالی سے نوازے، آمین ثم آمین۔